اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ آج ہم اس بہترین معلوماتی ویڈیو میں یہودیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے اور جانیں گے۔ اس خوبصورت معلوماتی ویڈیو میں ہم یہودیوں کی پراسرار تاریخ کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا اور دور حاضر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں، ان کی سازشوں سے ہم پردہ اٹھائیں گے۔ میں نے پچھلی اپنی ایک ویڈیو میں ان کی کچھ سازشوں کو بے نقاب کیا تھا، لیکن آج اس ویڈیو میں ہم بڑی تفصیل سے ان کی تاریخ بھی پڑھیں گے اور ان کے سازشوں کو بھی بے نقاب کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہودی کون ہیں اور کیا ہیں؟ 10 جولائی 1099 کے روز بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ 6 اکتوبر 1185 کے روز سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسجد الاقصی سے صلیبیں اٹھوا کر وہاں نماز پڑھی۔ فلسطین پر مسلمانوں کی حکومت 1918 تک رہی۔ فلسطین میں یہودیوں کی آبادی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ وہ ساری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہر سال بیت المقدس میں زائرین کی حیثیت سے جاتے اور یہ الفاظ دہراتے رہتے کہ آئندہ سال یروشلم میں۔ وہ اس عزم کا زبانی اعادہ کرتے رہے کہ وہ ایک نہ ایک دن مسجد الاقصی کو مسمار کر کے یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں گے۔ اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ایک مشہور تاریخ دان ول ڈیوران نے اپنی کتاب رومن کیپچر آف یروشلم میں لکھا ہے کہ یہودیوں کا شیرازہ بیت المقدس کی فتح سے کئی صدیاں پہلے بکھرنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ٹائل اور سیدون کی بدنگاہوں سے روانہ ہوئے اور بحیرہ روم کے کئی ساحلی شہروں میں بکھر گئے۔ وہ اسپین تک چلے گئے۔ بہت سے یہودی دریائے دینوب اور دریائے راہبن کے ساتھ ساتھ پولینڈ اور روس میں چلے گئے۔ وسطی یورپ میں یہودیوں نے تجارت اور ساہوکارہ سود قرض دینے میں شہرت حاصل کر لی اور انہیں لوگوں نے قبول بھی کر لیا۔ قرطبہ اسپین میں مسلمانوں کی حکمرانی تھی، اس لیے انہوں نے حساب کتاب، میڈیکل سائنس اور فلسفے میں عربوں کا علم استعمال کیا، لیکن قرطبہ میں اپنا کلچر پھیلا دیا۔ اسپین میں مسلمانوں کے دور حکومت میں یہودیوں کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع ملا۔ 1392 میں فرڈینینڈ نے غرناطہ فتح کر لیا اور مسلمانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس طرح یہودیوں کی بھی آزادی ختم ہو گئی جو انہیں مسلمانوں نے دے رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ وہ عیسائیت قبول کر لیں یا اسپین سے نکل جائیں، لیکن جلا وطنی کی صورت میں انہیں اپنا تمام مال و اسباب نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ چنانچہ یہودیوں کو اسپین سے نکلنا پڑا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا تھا۔ اسپین میں مسلمانوں کے دور حکومت میں یہودی ریاضی وغیرہ میں عربی علم و ہنر کے پابند رہے اور مسلمان حکومت سے مراعات دیتے رہے، لیکن در پردہ وہاں انہوں نے اپنا کلچر اور اپنے جرائم رائج کیے اور وہ اسلامی نظریے اور فلسفے کا چہرہ مسخ کرتے رہے۔ تاریخی طور پر شہرت یافتہ عیسائی اور مذہبی پیشوا مارٹن لوتھر نے یہودیوں کو خلق کی رانگی ہوئی اور خدا کی دودکاری قوم کہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ ان کی عبادت گاہوں کو جلا دو اور ان کی جو چیز جل نہ سکے اس پر مٹی ڈال دو یا توڑ پھوڑ کر مٹی میں ملا دو تاکہ اس کا کسی کو نشان بھی نظر نہ آئے۔ ان کے مکانوں کو مسمار کر کے ملبہ بکھیر دو، انہیں ایک چھت کے نیچے یا کسی استبل میں جمع کر لو اور انہیں وہیں رکھو تاکہ وہ اذیت و مصیبت میں گرفتار رہیں اور ان کے دماغوں سے نکل جائے کہ وہ اس سرزمین کے آقا ہیں۔ وہ خدا کے آگے روتے رہیں۔ ان کی وہ مذہبی کتابیں جلا دو جن کے ذریعے وہ اپنے باطل مذہب کا پرچار کرتے ہیں۔ ان کے مذہبی پیشواؤں سے کہہ دو کہ انہوں نے اپنے مذہب کا کہیں بیز کیا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں نے جو سلوک کیا وہ ان کی عیاری اور فریب کاری کی بڑی لمبی کہانی ہے۔ ہم اس کی ایک جھلک پیش کرتے ہیں۔ یہ جھلک دیکھنے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہودیوں کو مسلمانوں نے اپنے برابر یعنی مساوی حقوق دے رکھے تھے۔ ایک یہودی تاریخ دان پروفیسر ایچ کرٹینز نے اپنی کتاب ہسٹری آف جیوز جو جوشن پبلیکیشن سوسائٹی امریکہ نے چھاپی تھی، اس نے لکھا ہے کہ مسلمان یہودیوں کو اپنے مساوی سمجھتے تھے۔ وہ یہودیوں کو اپنا دوست اور اتحادی سمجھ کر ان کی عزت و احترام کرتے تھے۔ ایشیائی اور مصری یہودی مسلمانوں کو عیسائیوں کی غلامی سے نجات دلانے والا کہا کرتے تھے۔
یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس کی ایک دو جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ یہودیوں نے سب سے پہلے نامور مسلمان خواتین کی توہین شروع کی۔ انہوں نے ان خواتین کے نام خط لکھ کر ان کی شان بےہودہ اور فحش اشعار لکھے جو وہ محفلوں میں سناتے اور گاتے بھی تھے۔ مشہور تاریخ دان ابن اسحاق اور امیر علی نے یہودیوں کی اس بدتمیزی کے بہت سے واقعات لکھے ہیں۔ ان کے مطابق یہودیوں نے اکیلی دھکیلی مسلمان خواتین پر دسترازی اور مجرمانہ حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ ایک بار مدینہ میں 3 یہودی دکانداروں نے ایک مسلمان لڑکی کو بازار میں پکڑ لیا اور اس کے کپڑے پھاڑ کر اس کے ارد گرد ناچنے اور فحش گانے گانے لگے۔ مسلمان یہودیوں پر ٹوٹ پڑے۔ مدینہ میں مسلمانوں اور یہودیوں میں خونریز فساد ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک مذہبی پیشوا کعب بن الاشرف کو گرفتار کر کے اسے سزائے موت دے دی، کیونکہ مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی توہین آمیز اور خطرناک کارروائیوں کی ہدایت کاری یہی شخص کیا کرتا تھا۔ ان اسرائیلیوں نے مسلمانوں کے دشمن قریش کو، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی قسم کھائی تھی، تمام راز دیے اور قریش کو یہ بھی بتایا کہ جنگ میں مسلمانوں کی کتنی نفری آ رہی ہے۔ یہودی بظاہر مسلمانوں کے دوست بنے رہے، لیکن تمام رات بت پرستوں کو پہنچاتے رہے۔ یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کی بھی سازش کی۔ معرکہ خیبر کی فتح کے موقع پر ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کے دھوکے میں اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ ابن اسحاق نے یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینب بن الحارث زوجہ سلام بن مشکل کے گھر ذرا آرام فرما رہے تھے۔ اس عورت نے ایک سالم دمبا بھونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی بتائی۔ زینب بن الحارث نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگے دستی لا کے رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذرا سا گوشت منہ میں ڈال کر اگل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر بن البارہ تھے، انہوں نے ایک بوٹی کاٹ کر کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بن الحارث کو بلا کر کہا کہ تم نے گوشت کے اس ٹکڑے میں زہر ملایا ہے۔ اس یہودن نے اس وقت اقبال جرم کر لیا جب بشر بن البارہ فوت ہو گئے۔ ابن اسحاق لکھتا ہے کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری بیماری میں مبتلا تھے۔ آپ نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر البارہ کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو میں نے منہ میں ڈال کر اگل دیا تھا۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث اسی زہر کا اثر تھا۔ محمد حسین ہیکل نے اپنی کتاب عمر فاروق دی گریٹ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کا واقعہ لکھا ہے کہ کعب الاحبر یہودیوں کا مذہبی پیشوا تھا۔ اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اس قتل کی سازش میں شریک تھا۔ عباس محمود علاقاد نے لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ کعب الاحبر اگر قتل میں نہیں تو قتل کی سازش میں شریک ضرور تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد ایک فتنہ پرداز یہودی عبداللہ ابن سبا نے مسلمانوں میں سیاسی نوعیت کی بدامنی پیدا کی تھی، جس کے نتیجے میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل ہو گئے۔ یہ تو محدود چند مثالیں ہیں۔ اسلام کے خلاف یہودیوں کے جرائم کی داستان چند صفحوں میں سمیٹی نہیں جا سکتی۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی اپنی عورتوں کی عزتوں کو بڑے اہتمام سے ایک حربے کے طور پر استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہودی قوم میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ عزتیں لوٹنے اور لٹانے کو یہودی جائز سمجھتے ہیں۔ ہم آئندہ اس کی تفصیلات پیش کریں گے۔ یہودیوں کی تاریخ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہودی یورپ میں بکھر گئے اور جس ملک میں بھی آباد ہوئے وہاں کی حکومت پر چھا گئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے دولت اور عزت کو استعمال کیا ہے۔ یہودی سود کو اپنا پیشہ بناتے رہے ہیں۔ وہ حکومتوں کو بھی قرضوں کے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس وقت امریکہ کا کاروبار اور سیاسی بازار یہودیوں کے سرمایہ سے چل رہا ہے۔ دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی بھی معیشت یہودیوں کی مٹھی میں ہے۔
امریکہ ساری دنیا سے تعلق توڑے گا لیکن اسرائیل سے ناراضگی مول نہیں لے گا۔ روس پر بھی یہودی اثرات ہیں۔ روس اسرائیل کی پشت پناہی کرتا ہے لیکن بظاہر یہ کرتا ہے کہ روس اسرائیل کا دشمن ہے۔ قارئین کو معلوم ہوگا کہ دوسری عالمی جنگ میں جرمنی کے حکمران ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو ایسی بے دردی سے قتل کیا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ تفصیلات سنو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً یہودیوں کو ان کی عورتوں اور بچوں سمیت ایک کمرے میں بھر دیا جاتا اور زہریلی گیس چھوڑ دی جاتی تھی۔ 2-4 منٹ میں تمام یہودی مر جاتے، ان کی لاشیں زمین میں دبا دی جاتی اور موت کے کمرے کو پھر یہودیوں کے کمبوں سے بھر دیا جاتا اور گیس چھوڑ دی جاتی۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ایک وسیع اور اس گڑھا کھود کر یہودیوں کو اس کے کنارے پر کھڑا کر دیا جاتا اور ان پر مشین گنوں سے فائر کی جاتی۔ لاشیں گڑھے میں گرتی تو مزید یہودیوں کو گڑھے کے کنارے پر لا کھڑا کیا جاتا۔ یہ صحیح ہے کہ جرمنوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کی مثال نہیں ملتی، لیکن یہودیوں نے جو صدیوں سے جرمنی میں آباد تھے جس طرح جرمنی کی جڑیں کاٹی، اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہودیوں نے جرمنی کو بحیثیت قوم اور ملک تباہ کرنے کے لیے جرمنی کے کلچر، معاشرت اور کردار کو اپنے مخصوص اور مضمون طریقوں سے تباہ کیا۔ ایک مشہور کتاب دی کرائسس آف جرمن ایڈیالوجی میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں، اور ایک اور کتاب سائیکالوجی آف سیکس میں ایسے واقعات کھل کر بیان کیے گئے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہودیوں نے جنسی لذت پرستی سے قوموں کو خصوصاً جرمن کو کس طرح تباہ و برباد کیا۔ مثلاً اس کتاب میں ایک بین الاقوامی طور پر مانے جانے والے ماہر جنسیات ہنری ہیولاگ ایلس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ جرمنی میں خوبصورت لڑکیوں کا چکلا یہودیوں نے کھولا تھا۔ ایسے لڑکیوں کی تعداد 20,000 تک پہنچ گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے جو شکست کھائی تھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جرمن فوج کو محاذوں پر اسلحہ، خوراک اور دیگر سامان پہنچانے کا کام یہودی کرتے تھے۔ وہ فوج کو ناقص اسلحہ بارود سپلائی کرتے رہے۔ انہوں نے جرمنی میں جنگ کے دوران فیکٹریوں میں ہڑتالیں کرائیں اور ہنگامے بھی کرائے۔ امریکہ کی سرکاری پالیسیوں پر بھی یہودی اثرات تھے۔ ان اثرات نے امریکہ کو بھی جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا۔ اسرائیل کا قیام انہی خدمات کا صلہ ہے جو یہودیوں نے انگریزوں اور امریکہ کو بہم پہنچائی تھی۔ پہلی جنگ عظیم میں حکومت برطانیہ نے یہودیوں کی مدد حاصل کرنے اور جرمنوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے بلفور ڈکلیریشن جاری کیا تھا، جس میں تحریر ہے کہ برطانیہ یہودیوں کی خدمات کے صلے میں صہیونی تحریک کی پشت پناہی کرے گا۔ تمام یہودیوں کا ایک ہی مقصد ہے، دنیا پر چھا جانا اور تمام دنیا کو اپنا غلام بنانا۔ یہودی وہ قوم ہیں جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہودی شیطان کی اولاد ہیں۔ یہودیوں نے جو مذہبی ضابطے اور اصول بنا رکھے ہیں ان میں انسانی جان کی قربانی بھی شامل ہے، اور کسی بھی غیر یہودی کو پکڑ کر اسے اپنی خاص اور خفیہ عبادت گاہ میں قتل کرتے ہیں۔ متعدد مصنفین اور مذہبی علوم کے ماہرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی خفیہ مذہبی کتاب ہے جو دراصل جرائم کے مختلف طریقوں کا مجموعہ ہے۔ مذہب کے نام پر قتل یہودیوں کے مذہبی قانون میں شامل ہے۔ اس قانون کی خفیہ مذہبی کتاب تلمود ان جرائم کا مجموعہ ہے جس کا ارتکاب یہودی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں۔ یہودیوں کی روزمرہ کی زندگی جرائم کا مسلسل ارتکاب ہے۔ اسرائیلیوں کی نصابی مذہبی کتابوں میں جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں ان میں لکھا ہے کہ یہودی کو حق حاصل ہے کہ وہ جس غیر یہودی کو چاہے قتل کر دے۔ فلسطینیوں اور ان کے بچوں کو بموں سے جلا ڈالنا، لبنان میں شہری آبادی پر بے دریغ بمباری اور گولہ باری جس نے دنیا کو تڑپا دیا ہے، یہ یہودیوں کی فطرت اور مذہب کے عین مطابق ہے۔ یہودی ضمیر کو قراردادوں اور تقریروں سے نہیں جھنجھوڑا جا سکتا۔ ہم جسے جرم اور گناہ سمجھتے ہیں وہ یہودیوں کا مذہبی فریضہ ہے۔ یہودیوں کے ایک دانشور نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہمارے نظریات کے جو مخالفین ہیں ان کے خلاف ہمیں سائنٹیفک اور ٹیکنیکل مواد تیار کرنا ہے، جس طرح اسلحہ بارود کا ذخیرہ جمع کیا جاتا ہے، اور بےہودہ عزم اور فری میسنز کے فروغ کے لیے لائبریریاں قائم کرنی ہوں گی۔ ہمیں فلموں، پوسٹروں، کتابوں، رسالوں، گراموفون، ریکارڈروں اور تمام در ذرائع کو برے کار لا کر اپنے نظریاتی مخالفین کو اپنے راستے پر لانا ہے۔ اس منصوبے کے تحت یہودیوں کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ میں قائم کی گئی ہے۔ یورپ میں بھی لائبریریاں قائم کی گئی ہیں جو روز بروز پھل پھول رہی ہیں۔ جس طرح یہودی اپنے اعمال بد کی وجہ سے
ایک ملک سے دھتکارے دوسرے ملکوں کو بھاگتے رہے ہیں، اسی طرح دوسری جنگی عظیم کے شروع ہوتے ہی جرمنی سے یہودی بھاگنے لگے۔ جرمنی میں رہنے والے 40% یہودی فلسطین چلے گئے اور وہاں پاؤں کو سارنے لگے، لیکن جرمنوں نے فرار کا راستہ روک لیا اور 60 لاکھ یہودیوں کو کیمپوں میں قید کر لیا۔ یہ کیمپ جہنم سے کم نہ تھے، انہیں ناکافی کھانا دیا جاتا، مشقت زیادہ کروائی جاتی، ان کی جوان عورتوں کو جرمن فوجی اپنی تفریح کے لیے استعمال کرتے اور روز بروز بہت سے یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ان جہنم نما کیمپوں میں جہاں یہودیوں کے لیے مشقت، اذیت اور موت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، اس حال میں بھی یہودی جنسی عیاشی کو نہ بھولے۔ انہوں نے جرمنی کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ کیمپوں میں جسم فروشی کے اڈے قائم کیے جائیں، کیونکہ قیدی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ چنانچہ جرمنی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ یہودیوں کے قیدی کیمپوں میں 18 سے 24 سال کی عمر تک کی عورتیں بھیجی جائیں۔ اس حکم کے مطابق ہر کیمپ میں ایک الگ مکان تعمیر کر کے وہاں جسم فروشی کے اڈے بنائے گئے۔ ان میں یہودیوں کی اپنی لڑکیاں رکھی گئیں اور یہودی ان سے اپنی ضرورت پوری کرتے رہے۔ انسان جب کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور خدا کو یاد کرتا ہے، مگر یہودیوں کی فطرت دیکھیے کہ وہ ان حالات میں جنسی لذت کو نہ بھولے اور حکومت سے اس کا مطالبہ کرتے رہے۔ انہی مختصر سی مثالوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہودی کی فطرت کیا ہے اور اس فطرت کے لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہودی پیدائشی جھوٹا ہوتا ہے اور جھوٹ کو لازمی سمجھتا ہے۔ وہ اپنے مذہب کا لبادہ اوڑھ کر دوسری قوموں کے خلاف جرائم میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہ خوشامد اور رشوت سے اپنا کام چلاتا ہے۔ یہودی کوئی بھی زبان بولے، کسی بھی ملک کا باشندہ ہو، وہ اندر باہر سے یہودی ہی ہوتا ہے۔ یہودی کا دماغ سازشوں کے تانے بانے بنتا رہتا ہے اور جنگ چھیڑنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے۔ وہ دوسری قوموں کو آپس میں لڑا کر منافع کماتا ہے۔ وہ حکومتوں اور مملکتوں کو اپنے مال و دولت سے زیر اثر رکھتا ہے، عوام کو ان کے لیڈروں کے خلاف کرتا ہے اور ان کی تاریخ کا مذاق اڑاتا ہے۔ وہ ہر طریقے سے دوسروں کو غلاظت میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جس چیز کو چھوتا ہے اسے بگاڑ دیتا ہے۔ اگر اسے اقتدار اور طاقت مل جائے تو وہ بڑا ظالم حکمران بن جاتا ہے۔ اتحادی ملکوں نے جب فلسطین کو اسرائیل بنا دیا تو وہاں یہودیوں کی تعداد خاصی تھی۔ انہوں نے فلسطینی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا لیا۔ انہوں نے اسلام کا مذاق یوں اڑایا کہ یہودی مرد اور عورتیں مسجدوں میں جا کر بدکاری کرتے تھے اور اس حالت میں تصویریں اترواتے اور دوسروں کو دکھاتے تھے۔ امریکہ نے یہودیوں کو فلسطین دے کر اسے اسرائیل کا نام دے دیا، اور عرب اسرائیل جنگ میں یہودیوں نے مسلمان ممالک کی کمزوری اور عدم اتحاد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے عرب علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ان کی 2000 سال پرانی آرزو پوری ہو گئی۔ انہوں نے بیت المقدس بھی لے لیا، جسے اب وہ اسرائیل کا دارالخلافہ بنا رہے ہیں۔